نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہونے ہی چاہیے، گھر گھر میں ہونے چاہیے، روزانہ ہونے چاہیے. تب بھی کیا کہیں، بہرحال جو بھی کریں نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. بار بار ایک چیز ہوتی ہے تو پھر دل میں اتر بھی جاتی ہے. مرض جتنا پرانا ہو تو اس پہ علاج میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا علاج ہے، اور اس سے فائدہ ایک تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ رحمتیں برستی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مانگنا، تو اس کی یہ تذکرے جو ہوتے ہیں اس سے پھر سنت کے اوپر عمل کرنے کا جوش بڑھ جاتا ہے. اور الحمدللہ 10 دن سے دیکھ رہا ہوں، میسج پر میسج، ٹیلی فون، ای میل پر ای میل، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. کل جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کروایا اس میں طائف کے جو ذکر تھا بڑے عجیب انداز سے ذکر تھا. حضرت والا سے بھی سنا ہوا کہ گناہ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک تو یاد کیا کرو، پھر گناہ کرنے کی ہمت ہوگی. جب رات کو بھائیوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ وہ سبق دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کتنا خون مبارک بہا ہے کہ نالین مبارک میں خون بھر گیا. پیارے شیخ فرماتے تھے وضو کرنے کے لیے نالین مبارک کو کھینچنا پڑا، اور چھوٹے چھوٹے کوئی کنکر پتھر مارے. ابھی جب ہم ٹنڈو باغو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گئے تھے تو مسجد ابھی بن رہی ہے، تو اوپر چھت پر انہوں نے چھت نہیں تھی تو شامیانہ لگایا تھا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی پتھر گرتا تھا. اب سب سہم کے بیٹھے ہیں، بیان کرنے والا بھی سہم کر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے کتنے پیارے ہیں. اپنے بچے کا خون ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو گناہ کرنے سے پہلے یہ چیزیں سوچنی چاہیے نا کہ ایک قربانی، 2 قربانی، قربانیاں بھی کیسی کیسی. تو یہ نشر الطیب کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی، 2 مرتبہ نشر الطیب پڑی جاتی تھی. پھر حضرت دعا کرتے تھے پابندی سے کہ اللہ اس کی برکت سے صحت عطا فرما. جو تذکرے ہوئے ان کی، اور کتنی بار حضرت نے جذب کے واقعات سنائے. پھر جذب کے واقعات سنانے کے بعد حضرت کی دعا ہوتی تھی. درد بھری دعا میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کے پیاروں کے جذب کے واقعات کا یہاں تذکرہ کیا ہے، آپ نے جو ان پیاروں کو جذب کیا ان کے صدقے ہمیں جذب فرما دیں، ہمیں جذب فرما دیں. جب اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں نا تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ ہدایت بن جاتا ہے. آج عصر کے بعد معرف ربانی سے پڑھ رہا تھا، 1.5 صفحے کی دعا تھی، بلکہ تقریباً 2 صفحے کی دعا تھی. حضرت والا نے جو مانگی تھی وہاں، یا اللہ یہ سمندر کو گواہ بنائیے گا. اے اللہ میں کوئی سمندر دیکھنے نہیں آتا، یہ پہاڑ، یہ بادل، چاند، سورج جب ان علاقوں میں دیکھتا ہوں تو معرفت اور بڑھ جاتی ہے. تو اب جو ہے وہ پہلے تو کل جو مجلس وہیں اختتام تک پہنچ گئی تھی، اس کے بعد پھر ہمت ہی نہیں تھی آگے بیان کرنے کی جو بھی ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا کل. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، راستے میں نخلا میں قیام کیا. وہیں ایک شب نماز میں تلاوت فرما رہے تھے کہ 7 یا 9 جنات کے مختصر گروہ وہاں سے گزرا. انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جان لیا کہ یہ سچا دین ہے، وہ مسلمان ہو گئے اور سیدھے اپنے قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی خبر دی. ایک جان کہا مہم کے بعد یہ بہترین ثمرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا. بعد میں جنات کے بڑے گروہوں نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا. ماشاء اللہ. اب یہ پھر تاریخی میں نے بتایا تھا کہ اس وقت وہ تو بیان نہیں کرنا ہے ورنہ پتہ نہیں کتنے برس لگ جائیں گے. یثرب کا سیاسی ماحول بھی مکہ سے مختلف تھا. یہاں کسی ایک قبیلے کی اجارہ داری نہیں تھی. یمن سے آئے ہوئے 2 قبیلے اوس اور خزرج اپنے الگ الگ شناخت اور حیثیت رکھتے تھے. یہ دونوں قبیلے سپاہ گری اور شجاعت میں بے مثال تھے. پھر سوداگری، صنعت کاری، کتابی علوم میں ممتاز یہود کی اپنی ایک پہچان تھی جو شہر کے مسافات میں قلعہ بند بستیوں میں رہتے تھے. یثرب کا پہلا مسلمان، یہ پہلے نام تھا. ان دنوں اوس اور خزرج میں سخت دشمنی چل رہی تھی. آئے دن ان میں جھڑپیں ہوتی جن میں متعدد آدمی مارے جاتے. 7 نبوی میں اوس کے خاندان
بنو عبد الاشہل کے کچھ لوگ مکہ آئے تاکہ قریش کو خزرج کے خلاف اپنا اتحادی بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان سے ملے. فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ آپ نے تیاری کر لی؟ ہاں بس ٹھیک ہے. یہ کہہ کر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جسے سن کر بنو عبد الاشہل کے کم عمر نوجوان ایاس بن معاذ نے کہا کہ بھائیو، اللہ کی قسم اس بات کو قبول کر لو جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو. مگر باقی لوگوں نے اسے چپ کرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر دھیان نہ دیا. اس کے بعد جنگیں وغیرہ ہوئی. جنگ بعث جو ہے وہ مشہور جنگ تھی، اور اس سے پھر خونریز جنگ میں اوس اور خزرج کے تقریباً سبھی عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سردار قتل ہو گئے. یوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں آمد سے قبل ایسے حالات بنا دیے کہ یہاں قیادت کے لیے جگہ خالی تھی. یہ سارے تقریبی انتظام میں دل تو چاہتا ہے ایک ایک بات پڑھی جائے، لیکن کیا کریں. یہود اس جنگ کے بعد فاتح گروہ کے حلیف کی حیثیت سے نمایاں ہو چکے تھے. اس سے اوس اور خزرج دونوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہودی دوبارہ یا غالب قوت کی شکل اختیار کر لیں گے. اس خدشے نے فریقین کے سمجھدار لوگوں کو، جو پہلے ہی لڑائیوں کے ان سلسلوں سے تنگ آ چکے تھے، کہ حضرت کی بات کیا تھی، سبحان اللہ، کس طرح بیان فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے، کس نے انہیں عزت دی، کس نے ان کے حقوق لائے. فرمایا کہ دونوں قبیلوں کی سیاست میں خزرج کے رئیس عبداللہ ایک اہم کردار تھا، جو جنگ بعث میں غیر جانبدار رہا تھا. وہ ہوشیاری، چرب زبانی، موقع شناسی میں سب سے بڑھ کر تھا. اوس اور خزرج کے سرداروں نے سوچ لیا کہ آئندہ لڑائیوں سے بچنے اور مستقل غور سے کرنا، یہ خیال رکھیے گا، امن قائم رکھنے کی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو یثرب کا حکمران مان لیا جائے اور شہر کو حکومت کے جدید ڈھنگ میں چلایا جائے. اوس اور خزرج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مشیت الہیہ عنقریب انہیں اس سعادت عظمیٰ سے نوازنے والی ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا. طائف سے واپسی کے فوراً بعد 11 کے اجتماع حج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسب معمول قبائل کو اسلام کی دعوت دینے لگے. منا میں سب سے بڑے جمرے کے قریب پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ملے جو یثرب سے حج کے لیے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا. یثرب کے لوگ اپنے پڑوسی یہودیوں سے اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی صورت، اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ دعوت نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جو انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہوں گے. پھر انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور وطن کی معیشت و زراعت پر مسلط یہودیوں سے نجات کی صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سب اس نبی پر ایمان لے آئیں. وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ جتنا شر اور فساد ان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں اور نہیں. ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے میں متحد کر دیں. یثرب کے یہ 6 افراد جو سب سے ایمان لائے، اسعد بن زرارہ، عوف بن افرا، رفیع بن مالک، جابر بن عبداللہ، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. انہوں نے وطن جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور چند دنوں میں ہر طرف یہ نیا پیغام پھیل گیا. اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. یہاں بھی حضرت کی بات کہ مجاہدہ کتنا ہوا، اس کے بعد انعام کیا مل رہا ہے. یثرب کے گھر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ مکہ میں ایک سچے نبی کا ظہور ہوا ہے جنہیں اپنے قوم کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا ہے. وہ قریشی اور ہاشمی ہیں، عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے ہیں. اہل یثرب کے لیے یہ حسب اور نسب اجنبی نہ تھا. وہ جانتے تھے ایک مدت پہلے انہی کے خاندان بنو نجار کی لڑکی سلمہ بنت عمر قریشی سردار ہاشم کے نکاح میں آئی تھی. ان کے بڑے بوڑھوں کو معلوم تھا کہ عبد المطلب نے اپنا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارا تھا، اور یہاں کی ایک لڑکی فاطمہ بنت عمر بن عائز سے نکاح کیا تھا جس سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے.
بنو نجار کی معمر خواتین کو وہ دن یاد تھے جب یہی عبداللہ بن عبد المطلب ان کے یہاں بیمار ہو کر وفات پا گئے، یہیں دفن ہوئے۔ انہیں آمنہ بنت وہب کا اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے آنا اور واپسی میں ابوا کے مقام پر اسی طرح جان دینا بھی نہیں بھولا تھا۔ یہ 6 سالہ محمد ان کے ساتھ تھا۔ آج اسی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک رہنما اور ایک پیغمبر کے کردار میں سامنے آنا، انسانوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، آسمانی ہدایات کی طرف بلانا، ان کے لیے جہاں خلاف توقع تھا تو وہاں ایک اپنائیت کا احساس بھی لیے ہوئے تھا۔ بیت عقبہ اولا 11 نبوی، اگلے سال سن 11 نبوی میں اوس اور خزرج کے 12 افراد حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایمان لا چکے تھے، اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے علاوہ مدد اور نصرت کے وعدے کرنے اور دین کی تعلیمات لینے حاضر ہوئے تھے۔ ان 12 افراد میں حضرت اسد بن زرارہ، حضرت عقبہ بن عامر جیسے تھے جو بعد میں بڑے نامور ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ بیعت لی جس میں شرک، چوری، بدکاری، اولاد کے قتل سے اعتراض اور ہر نیکی کے کام میں اطاعت کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا۔ اسے بیت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نابینا قاری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کا معلم بنا کر روانہ کیا۔ وہ حضرات اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرے اور اسلام کے نئے مرکز میں توحید کی دعوت، نمازوں کی امامت، تدریس قرآن مجید کے فرائض انجام دینے لگے۔ 4 سال قبل برپا ہونے والی اوس اور خزرج کی تاریخی لڑائی میں فریقین کے بڑے بڑے سردار کام آ گئے تھے، جس کے بعد اوس کی قیادت سعد بن معاذ اور خزرج کی سرداری سعد بن عبادہ کے پاس تھی۔ جب مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اوس کے سردار سعد بن معاذ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ان کے چچازاد بھائی اسید بن خزیر بھی جو قبیلے کے نائب سردار اور امیر لشکر تھے ایمان لے آئے۔ اس تازہ جوش و خروش نے نہ صرف اوس اور خزرج کی سابقہ دشمنی کے داغ دھو ڈالے بلکہ شہر میں ایک جدید متحدہ حکومت تشکیل دینے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو حکمران بنانے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا تھا اب اسے ترک کر دیا گیا، کیونکہ پائیدار امن اور مستقل اتحاد کا سب سے عمدہ لاہ عمل ان کے ہاتھ میں تھا۔ جگر تھام کے سنیے گا سفر معراج۔ اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معراج کی رات جو ہوئی اس میں آپ سب کو پتا ہے کہ تفصیل کیا کیا دیکھا جنت میں، دوزخ میں، وہ سب تو بیان اس وقت مقصد نہیں۔ یہاں تفصیل لکھی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن میرے پاس کتاب ہے جو حضرت سے سنا تھا، اس میں بتا سکتا ہوں، لیکن پھر اس طرح مشکل ہوگی۔ گزشتہ کئی برس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن بے تربے مصائب سے پالا پڑا تھا ان کے زخم مندمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا منفرد اعزاز عطا فرمایا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں نوازا گیا تھا۔ یہ سفر معراج کا شرف تھا جس میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انعامات اور اکرامات کی بارش کر دی گئی۔ یہاں پیارے شیخ کی بات عرض کرتا چلوں کہ چھوٹا سا گھر 60-80 گز کا چھوٹا سا گھر، اس کے بنانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کو کہا جاتا ہے انجینئروں کو کھڑکی یہاں ہو، ہوا یہاں سے پاس ہو، اس طرح ہو۔ جنت کا محل ایسے ہی بن جائے گا جس کی 1 انچ چاندی کی، 1 انچ سونے کی، 11 مشک اور زعفران کا، کنکر پتھر یاقوت اور مرجان کے۔ یہ کوئی مجاہدہ نہیں۔ والذین جاہدوا فینا، اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، بعد میں کہ اس میں پھر یہی مسائل آتے ہیں کہ وہ تنگ کر رہا ہے، وہ داڑھی پر یہ کہہ رہا ہے، شادی میں کیا ہوگا، اور موبائل چھوڑ دیے تو کیا ہوگا۔ 2-3 دن سے یہ بیان کر کے پھر موبائل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس خرافات میں جو وقت ضائع ہو رہا ہے، گناہ کی بات نہیں کر رہا، جو وقت ضائع ہو رہا ہے
وہ وقت وہاں سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اس میں حدیث پاک ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو لمحات غفلت میں گزرے. اتنے نئے نئے فتنے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ نے گند کے ساتھ گناہوں کے ساتھ اللہ نے کوئی نعمت ہمیں دی یا ہمارے دوستوں کے حفظ اور علم کی نعمت دی اور ہم لوگ غفلت میں یا گناہ میں ڈوبے ہیں اور یہ فتنے کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نیک بنے، اللہ ہم سے کوئی دین کا کام لے. جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. تو فرمایا مجاہدے کے بعد انعامات ملتے ہیں. جیسے ہمارا مجاہدہ ویسے مشاہدہ، جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ساتھ گھوڑے سے ملتا جلتا ایک پردار جانور تھا جسے براق کہا جاتا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی پر سوار کرایا اور ہم رکاب ہو کر آپ کو مسجد الحرام سے شام کی طرف لے گئے. براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں قدم جا پڑتا. سفر کا یہ پہلا مرحلہ جسے اسراء کہا جاتا ہے بیت المقدس میں مسجد اقصی پر ختم ہوا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے. ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ ہوا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھا تھا براق کو دنیا کو بتانے کے لیے قیامت تک کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اسباب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. اور پیارے شیخ نے فرمایا تھا یہ قسمت کی بات ہے، بس یہ اور کوئی بات نہیں ہے. یہ قسمت کی بات ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ سب قسمت کی بات ہے. خیر وہ تو آگے بات آئے گی. یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی نے شاید حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یا ہمارے حضرت سے پوچھا، مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے حضرت سے پوچھا کہ کالج کے لڑکے کہتے ہیں کہ آسمان میں راستہ تو ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے وہاں؟ تو حضرت نے فرمایا ان چیزوں کا جواب نہیں دیا جاتا جاہلوں کو، لیکن چلو تم ان سے پوچھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پوری دنیا کیا کہتی ہے. پوری دنیا کہتی ہے حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے. فرمایا ان بیوقوفوں سے کہو جب ایک انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام جب جس دروازے سے آ سکتے ہیں اس دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ یا ہمیں کوئی سوال تھوڑی کرنا ہے کوئی ہے، یا بیوقوف آدمی براق کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور جاہلو تم خود ہی تو کہتے ہو کہ سورج کی رفتار 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ میل 1 سیکنڈ کے رفتار آ رہی ہے. یہ سورج کس نے اتنا فٹ کیا دور؟ حضرت فرماتے تھے قریب آ جائے سب کوئلہ بن جائے. یہ فٹ کس نے کیا؟ یہ روٹ کس نے فٹ کیے؟ تم خود ہی تو اسپیڈ بتا رہے ہو اس کی. اور پھر یہاں سے فرض کریں کہ ہم سعودی عرب بات کرتے ہیں، یا چلو سمجھانے کی وجہ سے کینیڈا والے سن رہے ہیں وہاں ہم بات کرتے ہیں، تو جب میں یہاں سے سلام کروں گا تو کینیڈا میں آواز جو پہنچے گی وہ کتنے منٹ کے بعد پہنچے گی یا اسی وقت پہنچے گی؟ اسی وقت پہنچے گی. کیوں؟ کہتے جی سیٹلائٹ دکھاؤ. جب تم دنیا داروں نے تم انگریز یا جو بھی ہے تھوڑا بڑھانا، جب تم لوگوں نے ایسی آواز کے یہ دی ہے تو جس رب نے تم لوگوں کو عقل دی ہے بھوسا نہیں بھرا، جب تم لوگوں نے آواز کا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے تو اللہ کے براق کی رفتار کیا ہوگی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے درود شریف کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں، جو پڑھ چکے ہوں گے پھر بھی پڑھ لیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے. وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے. رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے. رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے. ہوئی دم زدن میں فضا بھی طے، ہوئی دم زدن میں فضا بھی طے تو فضا سے بڑھ کر سما میں تھے. اسپیڈ ذرا دیکھیں نا. ہوئی دم زدن میں فضا بھی طے تو فضا سے بڑھ کر سما میں تھے.
کشش اور بڑھ گئی عشق کی، وہ سما سے قرب خدا میں تھے، تو ملک یعنی فرشتے، تو ملک پکار اٹھے، واہ واہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، بلندی تک پہنچ گئے اپنے کمال کی وجہ سے، کشف الدجا بجمالہ، تاریکیاں دور ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، آپ کے تمام عادات اخلاق اچھے، صلو علیہ وآلہ، درود شریف پڑھیں ان پر، ان کی آل پر۔ فرمایا ان سوالوں سے دوری ہوگی، قریب نہیں ہوگی، بس ہمارا ایمان ہے، جسم کے ساتھ بیداری کے ساتھ یہ معراج نصیب ہوئی ہے۔ اب حضرت فرماتے تھے کہ قسمت کی بات ہے، اب پتہ نہیں آگے بولنا چاہیے یا ابھی بولنا چاہیے، بہرحال میرے دل میں آ رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں جو دل میں آئے بیان کر لیا کرو، تو اس وقت دل پہ بوجھ آ رہا ہے یہ بات کرنے کا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف سے تشریف لائے واپس، سامنے ٹکرایا ابو جہل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل میں اس طرح بیت المقدس گیا اور پھر اس طرح آسمان پر گیا براق پر، ساتوں آسمان کی سیر کی، یہ ہوا، پھر واپس آ گیا ہوں نمازیں فرض کرا کر، تو وہ بدتمیز ہم تو ذکر بھی نہیں کریں گے، اور بدتمیز چلا گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، قسمت کی بات، اللہ کا فضل، رحمت، مشیت اور جذب اور اللہ کا پیار۔ سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو اس بدماش نے طنزیہ انداز سے کہا کہ سنتے ہو، ہم تو ادب سے کہیں گے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ارے بھائی فرما رہے ہیں کہ میں بیداری میں اسی حالت میں گیا ہوں، یہاں تک کہ اسی کتاب میں شاید لکھا ہے بستر بھی گرم تھا، اتنی دیر بھی نہیں لگی، پھر اللہ نے جو اس کو دینا تھا وقت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طرح میں گیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ دیکھو آپ کوئی بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا صدیق کا لقب ملا، پھر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اب دیکھو قسمت کی بات، جس کو ابو جہل کہہ رہا ہے صادق اور امین، سارے لوگ کہتے تھے صادق اور امین، جان دینے کے رکھتے تھے نبوت سے اعلان کے پہلے سے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور یہ بکواس کر رہا ہے، اور ایک جھوٹا مردود اور بدماش وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے، وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ہے بدبختی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ پھر یہ سب جمع ہو گئے، وہ پھر یہاں واقعہ نہیں ہے، وہ الگ واقعہ ہے، میں وہ نہیں واقعہ عرض کروں گا کہ کیسے آپ تشریف لے گئے، کس طرح ہوئے۔ سب کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکلے ہی نہیں بیت المقدس کی طرف، تو اب بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں؟ مولوی فرحان میاں نے بڑی مزیدار بات بتائی درس قرآن میں کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی بتائے کتنے ستون ہیں اس مسجد اختر میں، چلو بتائے کتنے ستون ہیں، کوئی ستون دیکھے گا کیا؟ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستون گنیں گے کیا؟ مزہ آیا کچھ جملے میں؟ تو پھر لیکن اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، وہ کھڑکیاں پوچھ رہے ہیں، دروازے پوچھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، پھر کون سا قافلہ بیچ میں آ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، وہ سب تصدیقیں ہوئی، لیکن ماننے والے نے نہ مان کے دیا۔ کل پرسوں شق کے کمر کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جادو کہتے ہوئے بھاگے۔ آپ اس طرف آ جائیں، ایک جملے میں چند پڑھ لوں، اس کے بعد انوار لوگ صاحب اشعار پڑھیں گے، اس میں پھر مزہ اور بڑھ جائے گا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے، یکے بعد دیگرے آپ نے 7 آسمان کی سیر کی، ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ اس کی تفصیل تو بڑے عجیب و غریب ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے، جو کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے آسمان پر۔ روزانہ 70,000 نئے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ کیا جملہ ہے بھائی؟ نئے فرشتے، پیارے شیخ کی بات۔
مولوی فرحان نے کل کہا ابا تھوڑا بھی حضرت کے دے بتا دیا کریں، پہلے تھوڑا مضمون ہو جائے لیکن اس سے مزہ بڑھ رہا ہے. حضرت نے جب یہ سنایا تھا کہ فرشتوں کی صحبت میں ہیں اس وقت ہم، غشیتہم الرحمہ حدیث پاک اللہ کی رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکینہ کا نور نازل ہو رہا ہے، جہاں جہاں بیان سنا جا رہا ہے، جہاں جہاں دین کی بات ہو رہی ہے نزلت علیہم السکینہ، سکینہ کا نور آ رہا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہمارا ذکر فرما رہے ہیں، ہم قسم بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ حدیث پاک ہے. فرمایا کہ بیت المعمور جب بنا ہے تو سب سے پہلے 70,000 فرشتوں نے طواف کیا ہے. ان فرشتوں کی اب تک دوبارہ باری نہیں آئی اور باری آئے گی بھی نہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ اب یہ فرشتے ایک طرف لعنت کرتے ہیں اور یہی فرشتے ایک طرف جو ہے سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھنے کا، ایک بار پڑھنے کا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قسمت کی بات ہے. بسم اللہ. جیسے خاتون کو شوہر بلائے اور وہ نہ آئے اور غصے میں سو جائے، فرشتے لعنت کرتے ہیں. کتنا ڈرنا چاہیے. روزانہ 70,000 نئے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ایک ایک جگہ دیکھ لیں آپ، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اگر اس کی تشریح ہو تو پھر بیان کب ہوگا پورا. ابھی ہجرت کے مزے آنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوزخ اور اس میں نافرمانوں کو دیے جانے والے مختلف عذابوں کا مشاہدہ کرایا گیا. اسی طرح جنت اور اس کی نعمتیں بھی دکھائی گئیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو عرش الہی کے نیچے بیری کا ایک مقدس درخت ہے جن پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے. آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا ویسا دیدار کیا جیسا اس کے شان کے لائق ہے، جیسا اس کے شان کے لائق ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمی کی درخواست پیش کی. آخر کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں فرض باقی رہنے دی اور ثواب پوری 50 نمازوں کے برابر عطا فرمانے کی خوشخبری دی. اور یہاں ہم لوگ کتنی سستیاں دکھاتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس پر جو اشعار جو ہے میں دل چاہ رہا تھا وہ اشعار بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ بیان چلاتے رہیں گے، اللہ مجھے عمل والا بھی بنا دیں. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مدرسہ تھا، اس میں ایک طالب علم جو ہے وہ داخلہ لیا، نماز تک نہیں پڑھتا تھا. اس کو زبردستی طلباء کھینچ کے نماز پڑھانے لے جاتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ جھلا کر کہنے لگا کہ یار آپ لوگ بھی عجیب آدمی ہیں، اتنا یہاں نماز پہ پابندی ہے، دیوبند مدرسے کا اتنا یہاں پر پابندی ہے، اتنا پابندی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو 5 نمازیں لے آئے وہاں سے اور آپ لوگ ایسی زبردستی کرتے ہیں جیسے 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں. بیچارے نے کیسی عجیب بات کہہ دی مزاج میں بھی، لیکن 5 نمازیں بھاری لگ رہی ہیں ان کو. ہاں جی ہاں ظاہر بات ہے، پورے پڑھیں گے تو اب مزہ آئے گا نا بھائی. نعت شریف کے اشعار حضرت شاہ محمد احمد صاحب کس کے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حضرت والا مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے بھی اشعار یہ سنتے تھے، یہاں بھی اور ساؤتھ افریقہ میں بھی. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا.
آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، سنتی ہی آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، سنتی ہی آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈل جائے گا، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا، ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا، نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور بدل جائے گی، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور بدل جائے گی، کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کی بھی، کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کی بھی، سارا ارمان اپنا نکل جائے گا، نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد پورے احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پہنچا دیا گیا،
اس دنیا میں تب تک اتنا تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا تو مشرکین نے حسب عادت مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب یہ واقعہ جو میں پہلے بتا چکا. ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا, کیا تم اسے بھی سچ مانتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ رکے ہوئے فرمایا کہ ہاں میں ان کی بات کو بہرحال سچ مانتا ہوں. اس پر حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جب تک فضل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو, مشیت نہ ہو, آسمان سے فیصلہ نہ ہو, کچھ نہیں ہوتا. جو یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے نا, اور سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل, انہوں نے اس طرح بات کی. اور پھر ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہاں کہہ دیا. غرض مسلمانوں نے اس واقعے کی تصدیق کی اور اللہ پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا. 5 نمازوں کے اہتمام نے اللہ سے ان کے تعلق اور قرب میں اضافہ کر دیا. یہ معراج کا واقعہ حالت بیداری اور ہوش کا ہے, خواب نہیں. اگر خواب ہوتا تو اسے ایک معجزہ اور عجیب واقعے کے طور پر بیان نہ کیا جاتا, نہ مشرکین اس کا مذاق اڑاتے, کیونکہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. معراج کے واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک شہر یا ملک کے نہیں, اس کا دائرہ پورے دنیا بلکہ پوری کائنات پر حاوی ہے. گزشتہ ساری امتیں اب آپ کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں پا سکتی, کیونکہ ان کے پیغمبر اور رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں کے صف میں کھڑے ہیں. اس واقعے نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ مسلمانوں کی غربت, ضعف اور قلت کے باوجود اسلام عنقریب دنیا کے دور دراز گوشوں تک پھیلنے والا ہے اور حق کا اجالا ہونے کے دن قریب ہیں. 12 نبوی میں بیت عقبہ ثانیہ 12 نبوی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب سے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ آئے. حج کے بعد 12 ذو الحجہ کے شب و منا کی اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے. ابھی آج کی مجلس جہاں ہوگی, لیکن اس میں ذرا دیکھیے گا مزہ کتنا آتا ہے اس میں. یہ 75 افراد تھے, 73 مرد 2 خواتین. یہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تن من دھن نچھاور کرنے کا وعدہ کرنے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن بلانا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے, یثرب والوں کا اشتیاق دیکھ کر بولے سوچ لو, تم جس بات کی پیشکش کر رہے ہو اگر اسے واقعی پورا کر سکتے ہو اور محمد کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک, ورنہ ابھی سے معذرت کر لو, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو. انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عہد ہم سے لینا ہو عہد لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت کرو, میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی عورتوں اور اولاد کی کرتے ہو. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات کی شدت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے, ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. ہم جنگجو لوگ ہیں, مارکا آزمائی ہمارا جدی پشتی وتیرہ ہے. اب سب حاضرین نے بیعت کی. اس موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے قوم میں واپس چلے جائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا نہیں, مطمئن رہو, جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا, جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی. تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو شیطان کا کام ہے گڑبڑ کرنا, اور فرمایا وسوسے پر پکڑ نہیں ہوتی. اعتراض اور وسوسہ ایک چیز نہیں ہے, اور وہ بھی وسوسہ دل کے حد تک رہے, زبان سے اعتراض کر دیا مر گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں
وہ ان کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، ہمیں کم دیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے. حضرت فرماتے تھے ایسا خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ نئے مسلمانوں کے تالیف قلب کے لیے مفہوم کچھ زیادہ دے دو، لیکن کچھ دیر کے بعد جب ہم واپس جائیں گے تو یہ جو نئے مسلمان ہیں اپنے ساتھ اونٹ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں گے اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ گے، بتاؤ کون فائدے میں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رونے لگے. اور ایک موقع پر یہ سے پہلے کا واقعہ تھا اور فتح مکہ کے وقت عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے دل میں آیا کہ ایسا نہیں اب ہمیں چھوڑ دیں اور مکہ شریف میں رہ جائیں. تو حضرت نے فرمایا تاریخی جملہ ہے یہ مفہوم کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے. فرمایا کیسا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. واہ واہ. تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی. تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے، تمہاری حرمت میری حرمت ہے. یہ وہ پختہ قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا انحصار تھا. یہ بیت عقبہ ثانیہ کہلائی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 12 ذمہ دار افراد مقرر کر دیے. بیت میں شامل دیگر نمایاں افراد میں حضرت عبداللہ بن جبیر شہید غزوہ احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن زید، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع شہید غزوہ احد، عبداللہ بن زید اذان کا خواب دیکھنے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب مسلمان ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں. باقی کل انشاءاللہ تعالی ہجرت کا واقعہ آئے گا. تو کس طرح بلایا جائے؟ تو کسی نے دف کا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے حضرت نے فرمایا کہ بغل کا کہا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جو ہے جو مشرکین ہیں ان کے طریقے ہیں، سب سوچو. تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں مسجد نبوی میں رہ گئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کانوں میں کچھ ایسا لگا کہ آواز اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا پھر اذان دو. تو جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے، چادر مبارک زمین پر تھی، اور عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے بھی یہی الفاظ سنے تھے لیکن میں نے کہا نہیں پہلے تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس میں. پھر آگے دیکھیں کیا جملہ لکھا ہے ماشاءاللہ. حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید غزوہ خندق، معاذ بن جبل اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں. اور بنو مازن کے زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کنبے سمیت آئے تھے. بیت عقبہ میں شریک مسلمانوں نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا. اگلے برسوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان اور مال وارنے میں پیش رہے، اور بدر، احد، خندق جیسی جنگوں میں ان کے بیشتر افراد شریک اور بہت سے شہید ہوئے. بیت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصے بعد سن 13 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالی کے دین کے خاطر اپنے گھر بار وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے اور یثرب چلے جانے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک نخلستانی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. مجھے گمان ہوا کہ وہ علاقہ ہے یثرب، یعنی مگر وہ تو مدینہ یثرب ہے. وطن چھوڑنے کا یہ عمل ہجرت کہلایا. مسلمان آہستہ آہستہ یثرب جانے لگے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. قریش کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اوس اور خزرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا عہد کر لیا ہے، اس لیے وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں ہر ممکنہ رکاوٹ ڈالنے لگے. آگے جو ایک نام لکھا ہوا ہے اس کا واقعہ پھر یاد دلائیے گا، کل سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس میں نہیں لکھا ہوا. کنبے سمیت سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. وہ اپنے بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں مشرکین نے گھیر لیا اور کہا اگر جاتے ہو تو جاؤ مگر بیوی اور بچہ ہمارے حوالے کرنا ہوگا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اللہ کے سپرد کر کے نکل گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال تک
اپنے میکے میں محصور رہیں اور بچہ ددیال میں ماں باپ سے دور بلکتا رہا. یہ واقعہ لگے ہے. حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے تعاقب کر کے انہیں روک لیا. آخر انہوں نے اپنے سارے مال اور خفیہ دولت کا پتہ کر خلاصی پائی. صرف ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے ہجرت کی اور ان کی ہیبت کی وجہ سے کہ ان کو روکنے کی جرت نہ کر سکا. پیارے شیخ نے یہاں فرمایا تھا غور کرنا، تلوار لہرا کر اعلان کر رہے ہیں کہ عمر ہجرت کر رہا ہے. جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو آؤ، بچوں کو یتیم کرنا ہے آؤ. کوئی بھی نہیں آیا. فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا کے ہجرت کر رہے ہیں تو وہیں رک جاتے، تو کسی کو ہمت تھوڑی کچھ ہو سکتی تھی. کہ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا، جملہ سننا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا، جمی جمائی دکان چلی چلائی دکان چھوڑ کر ان کے رزق کے دروازے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گئے جن کے قلب مبارک میں رزاق ہیں، جو اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا جسے اللہ والا بننا ہے اسے اپنی حرام خواہشات کو آگ لگانی ہوگی. مجاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ذات عطا فرماتے ہیں. ایک اشارے پر گھر بار پرانے آبا و اجداد وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے ایک اشارے پر وہاں پر تشریف لے کے وہاں پھر وہ آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخوت قائم کرائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھائی چارہ کی کرائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ پتہ کر لو جو آپ کو پسند ہو میں ایک طلاق دے دوں. میرے 2 گھر ہیں، آپ کو جو پسند ہو ایک گھر آپ کو دے دیتا ہوں. میرے 2 دکانیں ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ بتا دیں وہ آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا مجھے تو بازار کا پتہ بتا دو، میں جا کر کچھ کام کرتا ہوں. اور پھر اللہ نے ایک دعا پر کتنا انعام دیا. اتنا زکات ہی نہیں دیتے تو صدقہ کیا دیں گے؟ اللہ معاف فرمائے. صدقہ دے دیا، 5 روپے دے دیا کہ اللہ کو اخلاص پسند ہے، اخلاص کا اللہ کو پتا ہے. زکات نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے. جتنے سن رہے ہیں ہم سب توبہ کی فکر رکھیں. وراثت نہیں دیتے، ہر وقت حساب ہی چل رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. ارے اندازہ تو کون بیوقوف ہے جو اندازہ بھی نہیں کر سکتا. باقی 2-4 چیزیں رہتی ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگ جائے. اپنی خوش قسمت ہے جو اپنے بہنوں کو اور ماں کو حصہ دے دیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے. جو حضرت والا فرماتے تھے کہ جو مال خرچہ نہیں کرتے، میں نے بھی حضرت بہرحال میں تو اپنے لیے کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی میں خدا نخواستہ زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، تو جو مجھے اپنی جان سے محبت ہے وہ میرے بیٹے کو کتنی بھی محبت ہو میری جیسی محبت تو نہیں ہوگی نا. جب میں اپنی زندگی میں صدقہ نہ دوں، زکوٰۃ نہ دوں، تو میرے مرنے کے بعد اولاد کیا کرے گی؟ وہ تو ویسے بھی اپنے والد کو دیکھے گی نا، اپنے ماں کو دیکھے گی کہ وہ کیا خرچہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے. جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی نکلے گا. ہاں کوئی الگ معاملہ ہو اس کی بات الگ ہے، لیکن جب اپنی زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں دے رہے، چلو زکوٰۃ دے دی، صدقات نہیں دے رہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بڑھا رہے ہے جی، تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ حضرت فرما دیتے کہ ایک گھر ہے اور اس کے اندر ہوا آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. اب وہ کھڑکی اس نے بند کی ہوئی ہے تو ہوا وہیں رہے گی نا. اور بھائی کھڑکی کھول دے نا، ہوا آتی رہے گی، آتے ہی رہے گی. اور فرمایا جو اللہ نے مال دیا، کھڑکی کھول دے، مال اور آتا ہی رہے گا، آتا ہی رہے گا. گھبراتا کائے کو ہے؟ کوئی دوست کو ہدیہ دے یا قرضہ دے اور اس کو خوش رکھ دے تو دوست کو اللہ نے نوازا ہو وہ چھوڑ دے گا. تو جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرے گا تو رزاق اور خوش ہو کر نہیں دے گا اسے کیا؟ تو یہ بس اللہ تعالیٰ مجھے پہلے تو میں اپنے لیے بھیک مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ آپ جو باتیں کہلاتے ہیں حضرت کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے، سامعین کی تڑپ پر، اے اللہ آپ ان کی برکت سے مجھے محروم نہ فرما، عمل والا بنا دیں. دل بڑا رکھنا چاہیے. دل یہ نہیں ہے کہ بس وہ صدقہ دینا ہے 50 روپے دے دیے، اللہ نے دیا ہے اتنا اور 50 روپے دے دیے. ٹھیک ہے وہ اخلاص کی بات ہے، اس میں منع نہیں ہے. جس کو اللہ نے کسی وجہ سے کم مال ہے وہ جب 100 روپیہ دے گا اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. اے رب کریم آپ کے سب سے پیارے اور سب سے زیادہ محبوب اور اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اے رب کریم کرونا کی بیماری کو ختم فرما دے. جس طرح اچانک بیماری آئی تھی
اس طرح اچانک اس کو ختم کر دیجئے. اے اللہ شفاؤں کے خزانے برسا دیجئے. اے اللہ شفا کی ہوا چلا دے. اے رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک کے صدقے، آنسو مبارک کے صدقے، اے اللہ جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا، جن کے ہاتھ سے آپ حوض کوثر کا جام پلائیں گے، مجھ سمیت کسی مسلمان کو محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اے رب دو جہاں، اے حاصل دو جہاں، اے خالق دو جہاں، دونوں جہانوں کی نعمتیں مجھ پر اور تمام مسلمانوں پر برسا دیجیے. اے اللہ اس خوف کو دل سے نکال کر اپنا خوف ایسا عطا فرما کہ میں اور ہم سب گناہوں کو چھوڑ کر اللہ والے بن جائیں. اے اللہ جی اپنی رحمت سے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے حذیفہ میاں کی اہلیہ کو مکمل صحت عطا فرما. ندیم بھائی کی گھر والی کو بھی صحت عطا فرما، ان کے بیٹوں کو بھی صحت عطا فرما. حافظ سلمان میاں کی بٹیا کو بھی صحت عطا فرما. اے رب کریم مجھ سمیت ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اس مرض میں جو مسلمان ہیں سب کو صحت عطا فرما، ایسی کہ بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے، اور مجھ سمیت ہر مسلمان کو حفاظت کی بھی عطا فرما. اے رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے جتنی پریشانیاں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، یا اللہ جی سب کو دور فرما. اے رب کریم اپنی رحمت سے حرمین شریفین کے دروازوں کو عافیت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، پوری شفا کے ساتھ، اے اللہ پوری شفا کے ساتھ آئندہ بھی ہر تکلیف پریشانی سے بچا کر حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دیجیے. اے اللہ میرے گناہوں کی نوست ہے، معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خیر اور عافیت سے بیماری کو ختم کرتے ہوئے مسجد کے دروازے بھی کھول دیجیے. اے رب کریم مساجد کے دروازوں کو کھول دیجیے. اے اللہ شفادی جاری فدا کاری تڑپتا ہوا دل عطا فرما. اللہ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ ایسی موسلا دھار برسنے والی آنکھیں عطا فرما جو دل کو سیراب کر دے. اے رب کریم عافیت کی بھیک عطا فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نعمتیں نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ رمضان شریف کے عمرے کو اور حج کو یا اللہ اپنی رحمت سے ابھی سے فیصلے فرما کر جاری فرما دیجیے. اے رب کریم مجھ سمیت ہر مسلمان کو بار بار حرمین شریف ان کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ اخلاص عطا فرما، کبر سے بچا، ریا سے بچا، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا دے. اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما دے. یا اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے، جامع حکیم الامت. اور جس کے دل میں جو خواہش ہے مدرسہ بنانے کی، مسجد بنانے کی، خانقاہ بنانے کی، یا اللہ غیر سے اسباب فرما دیجئے اور اپنے عشاق عطا فرما دیجئے. مجھے بھی اپنا عاشق اور دیوانہ بنا دے. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اخلاص عطا فرما. یا اللہ جی حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما، ان کے ہماری پیرانی صاحبہ کو اور حضرت کی بٹیا کو سب کو یا اللہ کروڑوں جانے عطا فرما. جامع حکیم الامت کو جلدی بنا کر اس کی فیوز اور برکات کو پوری دنیا میں پھیلا. یا اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے. یا اللہ شہر ڈھاکہ اور بنگلہ دیش پر خاص فضل فرما. اے اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتیوں کے صدقے اور ان کی دعاؤں سے جو کچھ ہو رہا ہے، اے رب کریم سب کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احسان تلے بال بال دبا ہوا ہے. یا اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور خاص سے بھر دے، ہر لمحہ خاص مہربانی عطا فرما. یا اللہ جتنی حضرت کی آؤ فغاں ابھی تک چھپی نہیں ہے، جلد از جلد چھپوا کر عالمی زبانوں میں ترجمہ کرا کر تقسیم کرا دیجیے. مسجد اختر اور غرفت الصالحین کو حضرت والا کے درد دل کے نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما، بغیر استحقاق کے قبول فرما. عالمی مرکز بنا اور اس کے لیے یا اللہ مجھے اور میرے تمام دوست اور متعلقین اور جسمانی روحانی اولاد احباب خصوصی، مجھے میری اولاد، میرے بھائی، گھر کے افراد، ان کی اولاد، ہم میرے احباب دوست اور جو موجود ہیں ان سب کو، ہمیں بھی اور ہماری اولاد اور قیامت تک کی ضروریات کو اس کے لیے قبول فرما. اے رب کریم غیر سے خزانے برسا، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
تبلیغی جماعت کے لیے بھی دعا کر دیں. بہت سے ساتھیوں کو طبیعت ناساز ہے، اللہ مزید تکلیف پریشانی سے بچائے اور ان سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ہاتھ ملانے کو منع کیا ہے، اور جیسے میں اٹھا واش روم میں گیا سب نے گھیر لیا، اس کو بھی منع کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان. اس لیے فاصلہ بھی رکھنا ہے. یہاں تو خیر اس وقت تو اتنے لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی ہیں وہ احتیاط کریں. اور دوسرے جو ساتھی ہیں وہ ملنے کے لیے، ایک ہوتا ہے معاشی دباؤ، ایک ہوتا ہے خارجی دباؤ، ایک ہوتا ہے شخصیت کا دباؤ. تو مجھ پر عشق اور معرفت کا دباؤ نہ ڈالیں. ہاں ورنہ میں ہی مجبور ہو جاؤں گا آپ کی محبت کے لیے کہ مجھ پر وہ دباؤ نہ ڈالیں اور آنے کی ضد نہ کریں. یہ 8-10 دن جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ رہ لیں گے نا، انشاءاللہ تعالی خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. شب برات سے پہلے اللہ جلد از جلد مسجدیں کھلوا دیں.